میڈیم ویو 287.3 میٹر یعنی 1044 کلو ہرٹز پر آکاشوانی ممبئی کے سنوادتا چینل سے سماعت کیجیے نشریہ بزم اردو۔ بزم اردو کے تمام سامعین کو ڈاکٹر لکشمن شرما واحد کا آداب عرض ہے۔ پیش خدمت ہے پروگرام کلام شاعر۔ پروگرام کی شروعات میں 4 مصرے اپنی جنت نسیمہ کے چرنوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ کون ہے جس کی زباں سے اردو کی خوشبو آ رہی ہے؟ کون ہے جس کی زباں سے اردو کی خوشبو آ رہی ہے؟ قومی یک زہتی ترانوں کی مہکتی بو آ رہی ہے۔ یہ کوئی انسان ہے یا انسان کی شکل میں فرشتہ تصویر سے نکل کر میرے روبرو آ رہی ہے، اور یقیناً میری ماں کے سوا یہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ دامن سے اس کے ممتا کی مقدس بو آ رہی ہے، دامن سے اس کے ممتا کی مقدس بو آ رہی ہے۔ کون ہے جس کی زباں سے اردو کی خوشبو آ رہی ہے؟ دوستو، آپ کے اس پروگرام میں آیا ہوں، میں اپنا تعارف کرانا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ اپنے تعارف میں 4 مصرے پیش ہیں، سماعت فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فنکار ہوں میں، ابھرتا ہوا غزل کار ہوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فنکار ہوں میں، ابھرتا ہوا غزل کار ہوں میں۔ یہ ابتدائی سخن تو ایک ذرہ ہے ابھی، پارکھی نظر آپ کی شکر گزار ہوں میں۔ یہ ابتدائی سخن تو ایک ذرہ ہے ابھی، پارکھی نظر آپ کی شکر گزار ہوں میں۔ فلک ان منزلوں کے بہت دور ہیں ابھی، جن منزلوں کا طلبگار ہوں میں۔ فلک ان منزلوں کے بہت دور ہیں ابھی، جن منزلوں کا طلبگار ہوں میں۔ کیسے کہہ دوں کہ کریم کا مجھ پر کوئی کرم نہیں، کسی ماہر علم و فن کا شاگرد زار ہوں میں۔ بکتا نہیں ہے واحد سرے بازار، لیکن یہ آپ کہتے ہیں کہ رونق بازار ہوں میں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک فنکار ہوں میں، ابھرتا ہوا غزل کار ہوں میں۔ دوستو، پہلی غزل آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ گردش دور میں ملنے کی آس رہنے دے، گردش دور میں ملنے کی آس رہنے دے، تو میرے پاس ہے فقط احساس رہنے دے۔ گردش دور میں ملنے کی آس رہنے دے، تو میرے پاس ہے فقط احساس رہنے دے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ فصل گل میں برباد ہوا ہے گلستہ میرا، فصل گل میں برباد ہوا ہے گلستہ میرا، خزائے گل چمن میں کھلنے کی آس رہنے دے، اور ان فضاؤں میں یوں تلخیاں نہ گھول اے حبیب، مہکتی وادیوں میں کچھ مٹھاس رہنے دے۔ ان فضاؤں میں یوں تلخیاں نہ گھول اے حبیب، مہکتی وادیوں میں کچھ مٹھاس رہنے دے، اور تشنگی میں چٹکنے لگا ہے گلا ساقی، لا پلا دے ہمیں اوک سے گلاس رہنے دے۔ تشنگی میں چٹکنے لگا ہے گلا ساقی، لا پلا دے ہمیں اوک سے گلاس رہنے دے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ فلک سے دیکھتا ہے کوئی عریانی تیرا، فلک سے دیکھتا ہے کوئی عریانی تیرا، اس مرمری جسم پہ کوئی لباس رہنے دے۔ پی رہا ہے رند جام و مینا نگاہوں سے، تو نگاہوں میں کچھ تو وہم و قیاس رہنے دے۔ پی رہا ہے رند جام و مینا نگاہوں سے، تو نگاہوں میں کچھ تو وہم و قیاس رہنے دے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ میں کسی میں شراب سمندر کی ہوس نہ رکھ، میں کسی میں شراب سمندر کی ہوس نہ رکھ، زندگی کے سفر میں کچھ تو پیاس رہنے دے۔ میں کسی میں شراب سمندر کی ہوس نہ رکھ، زندگی کے سفر میں کچھ تو پیاس رہنے دے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ چل گلے سے لگا لے اب مخالف کو تو بھی، چل گلے سے لگا لے اب مخالف کو تو بھی، عید کا دن ہے دشمن کو بھی نہ اداس رہنے دے۔ اور غزل کا مقطع پیش ہے کہ اتنی بے تکلفی بھی اچھی نہیں واحد، اتنی بے تکلفی بھی اچھی نہیں واحد، بزم سخن ہے آخر کچھ تو بھڑاس رہنے دے، بزم سخن ہے آخر کچھ تو بھڑاس رہنے دے۔ اور ایک غزل سرنگا رس کی آپ کے خدمت میں پیش ہے۔ غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔ تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، جمال رخ کا ہر قطرہ مہتاب لگتا ہے۔ تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، جمال رخ کا ہر قطرہ مہتاب لگتا ہے۔ اور شعر دیکھیں کہ زمانے والے تجھے جھک کر سلام کیوں نہ کریں، تیرا انداز بیاں ہی آداب لگتا ہے۔
زمانے والے تجھے جھک کر سلام کیوں نہ کریں، تیرا انداز بیاں ہی آداب لگتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ شفق جیسے گالوں پر مہکتی زلفوں کا یہ پہرا، شفق جیسے گالوں پر مہکتی زلفوں کا یہ پہرا، شیدائیوں کو یہ پہرا بھی عذاب لگتا ہے، شیدائیوں کو یہ پہرا بھی عذاب لگتا ہے، تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، جمال رخ کا ہر قطرہ مہتاب لگتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں، بہت ہی نازک سا شعر کہ یہ دنیا والے تجھ کو ایک شوخ غزل کیوں نہ کہیں، یہ دنیا والے تجھ کو ایک شوخ غزل کیوں نہ کہیں، تیرا ہر لفظ الفت کی ایک کتاب لگتا ہے۔ یہ دنیا والے تجھ کو ایک شوخ غزل کیوں نہ کہیں، تیرا ہر لفظ الفت کی ایک کتاب لگتا ہے، اور چند گل ہی نہیں سارا گلشن طالب ہے تیرا، چند گل ہی نہیں سارا گلشن طالب ہے تیرا، زمیں پہ تیرا عکس بھی ہو جیسے سراب لگتا ہے، اور خشک ہونٹوں پہ تمہارے مچلتی ہے تبسم، خشک ہونٹوں پہ تمہارے مچلتی ہے تبسم، سخنوری کا مجھ کو جیسے ایک خطاب لگتا ہے، تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، جمال رخ کا قطرہ مہتاب لگتا ہے۔ اور مہکتی فضائیں ہوں یا رنگ و بو کی بارش، مہکتی ہوں فضائیں یا رنگ و بو کی بارش، یہ جنت سفر بھی تیرے بن بے آب لگتا ہے، مہکتی ہوں فضائیں یا رنگ و بو کی بارش، یہ جنت سفر بھی تیرے بن بے آب لگتا ہے، تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، جمال رخ کا ہر قطرہ مہتاب لگتا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ موسم کا دل بھی آخر کب تک شرابی نہ ہوتا، موسم کا دل بھی آخر کب تک شرابی نہ ہوتا، تیرے رخ کا پسینہ بھی جیسے شراب لگتا ہے، موسم کا دل بھی آخر کب تک شرابی نہ ہوتا، تیرے رخ کا پسینہ بھی ایک شراب لگتا ہے، اور تشنا سے خوش گلو شیدا تشنا لب پیغام، تشنا سے خوش گلو ہو شیدا تشنا لب پیغام کے، تشنگی میں چند قطرہ بھی بحرے آب لگتا ہے۔ اور مقطع کا شعر دیکھیں کہ رہا واحد جس کے دامن سے لپٹا شب فرقت، رہا واحد جس کے دامن سے لپٹا شب فرقت، صبح ہوتے ہی وہ ایک ٹوٹا سا خواب لگتا ہے، تیرے صحرا کا ہر ذرہ آفتاب لگتا ہے، جمال رخ کا ہر قطرہ مہتاب لگتا ہے، یہ زمانے والے بھی تجھ کو جھک کر سلام کیوں نہ کریں، تیرا انداز بیاں ہی آداب لگتا ہے۔ اور دوستو اگلی غزل پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبتیں چاہیے، آپ کی محبتوں کا طالب ہوں۔ غزل کا مطلب پیش ہے کہ محسوس اس نے بھی کیا ہے میرا درد شاید، محسوس اس نے بھی کیا ہے میرا درد شاید، ہوا ہے آنکھوں کا موسم اسی لیے سرد شاید، محسوس اس نے بھی کیا ہے میرا درد شاید، ہوا ہے آنکھوں کا موسم اسی لیے سرد شاید۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ تپتے صحرا میں آنسوؤں کا یہ سیلاب کیسا، تپتے صحرا میں آنسوؤں کا یہ سیلاب کیسا، کسی دلکشی کا درد ہوا ہے بے درد شاید، تپتے صحرا میں آنسوؤں کا یہ سیلاب کیسا، کسی دلکشی کا درد ہوا ہے بے درد شاید، اور فلک سے گری برق مگر اس کا آشیاں نہ جلا، اشکوں سے کیا ہوگا اس نے آشیاں غرق شاید، محسوس اس نے بھی کیا ہے میرا درد شاید، ہوا ہے آنکھوں کا موسم اسی لیے سرد شاید۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ شگاف آنچل میں محفوظ عصمت بیاں کر رہی ہے، شگاف آنچل میں محفوظ عصمت بیاں کر رہی ہے، سفر میں ملا ہے مصطفیٰ کوئی ہمدرد شاید، شگاف آنچل میں محفوظ عصمت بیاں کر رہی ہے، سفر میں ملا ہے مصطفیٰ کوئی ہمدرد شاید، اور مرتے دم بھی اس کی زباں پر بسمل نہ تھا، لبوں کا تیرے پی گیا ہے بے خودی میں عرق شاید، مرتے دم بھی اس کی زباں پر بسمل نہ تھا، لبوں کا تیرے پی گیا ہے بے خودی میں عرق شاید۔ اور ایک تھوڑا سا مزاحیہ شعر دیکھیں کہ میرے شوہر آج بڑے سدھرے ہوئے سے لگتے ہیں، میرے شوہر آج بڑے ہی سدھرے ہوئے سے لگتے ہیں، آج روبرو ہو گیا ہے ان سے کوئی مرد شاید۔ اور شعر دیکھیں کہ فریب چمن آرا ہی داستائے چمن تو نہیں، فریب چمن آرا ہی داستائے چمن تو نہیں، ہوا ہے اسی لیے گنچوں کا بیڑا غرق شاید۔ اور مقطع کا شعر دیکھیں
کہ میرے دامن سے یوں بچ کر نکلتے ہیں لوگ جیسے، مفلسی میں واحد ہوا ہے مثال گرد شاید، محسوس اس نے بھی کیا ہے میرا درد شاید، ہوا ہے آنکھوں کا موسم اسی لیے سرد شاید، تپتے صحرا میں آنسوؤں کا یہ سیلاب کیسا، کسی دلکشی کا درد ہوا ہے بے درد شاید۔ شکریہ۔